مذاکرات کی بات ہو رہی تھی بٹ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو صرف خان کو جیل سے نکالنا ہے. سو وہ والی بات تو آپ نے ڈالی نہیں مذاکرات. نہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ ہمیں صرف خان کو نکالنا ہے، بٹ وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی کامیاب مذاکرات کے اندر جو سیاسی اسیر ہیں بشمول عمران خان کے، ان کی رہائی ہیز ٹو بی اے پارٹ آف دا ڈیل. تو وہ اس میں کیا غلط کیا بات ہے؟ بٹ یہ پورا تاثر دیا جاتا ہے ہمیں ووٹ اس بات کا ملا کہ خان کو باہر نکالو. دیٹس دا اونلی پوائنٹ دیٹ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ. یہ بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی تحریک انصاف کے لیڈرز کو یہی مشورہ دیتا تھا جب وقت آئی کہ دیکھو تمہارا ورکر اور تمہارا سپورٹر تم سے صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تحریک انصاف کا جو سپورٹر اور ورکر ہے وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے اس لیڈرشپ کی طرف کہ کیا یہ عمران خان کو باہر لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی جو پریس کانفرنس آج ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب متحد ہیں تو نہیں، پرابلمز تو ہیں ود ان پی ٹی آئی. پرابلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہمیشہ ایک سے زیادہ دھڑا ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی تھے، ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی تھے، ہیں، تحریک انصاف میں بھی تھے، ہیں. صرف فرق یہ ہوتا تھا تحریک انصاف میں، کوئی نئی بات نہیں کہ تحریک انصاف میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے، لیکن ایک شخص تھا وہ کمرے میں بیٹھتا تھا، مختلف لوگ اپنی اپنی بات کرتے تھے اور وہ سن کے کہتا تھا اچھا یہ فیصلہ ہے، اور سب کو وہ ایکسیپٹیبل ہوتا تھا. وہ عمران خان تھے. اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً برابر کا سیاسی قد رکھتے ہیں، تو کوئی دوسرے کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے وہ جو کمرے کے اندر بحث ہوتی تھی وہ اب ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اندر ہو رہی ہے. سو ایک خبر یہ بھی ہے کہ محمد زبیر صاحب جوائن کریں پی ٹی آئی. ہیو یو ہرڈ دس؟ جی میں نے بھی سنا. زبیر صاحب سے سنا ہے یا کہیں اور سنا ہے؟ نہیں، یہ سارا میڈیا بھرا ہوا ہے اس کے اوپر. تو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی؟ میرے خیال میں جو جتنا میں نے سنا ہے اس میں پاسبلٹی ہے. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ گڈ فار ہم. مطلب اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو لیکن آپ کے ہمیں ان کے مسلم لیگ نون پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. ہمیں 11 سال جب ہماری شدید ترین مخالفت کرتے رہے اس وقت ہم نے کبھی نہیں اعتراض کیا. تو ابھی بھی آپ تو اب ہمیں کیا اعتراض؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے؟ یو نو پی ٹی آئی ویری ویل اینڈ یو نو آئی ایم اسیومنگ زبیر صاحب ویری ویل. تو پی ایم ایل این میں کیونکہ وہ نہیں زیادہ عرصہ رہ سکے. نہیں زیادہ عرصہ کیوں؟ وہ 11 سال پی ایم ایل این کے اندر تھے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ زیادہ عرصہ نہیں؟ لیکن آبویسلی ان کو پرابلمز تھیں، بتاتے بھی ہیں. وہ منسٹر تھے، وہ گورنر تھے، کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ اسپوکس پرسن تھے نواز شریف اور اس کے مریم کے. سو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں گئے اور بیچارے کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکے. He was one of these. He was very settled, you were saying. Absolutely settled. وہ بات چیت کر رہے تھے باجوہ صاحب سے. جی بالکل. مریم صاحبہ کے کہنے پہ، لیکن مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں. تو یہ بیٹریل نہیں ہوا؟ اب جو میں سمجھ سکا ہوں زبیر بھائی، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی یہ ڈسکس نہیں کیا. یہ جس دن وہ انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی تھی نا، تو ہمارا فیملی کے اندر بھائی یہی تھا کہ ہم نے سیاست ڈسکس ہی نہیں کرنی. وہ کریں اپنی جو مرضی سیاست کرنی ہے کریں، ہم اپنی سیاست کریں گے. وہ تحریک انصاف باقی سارے کا سارا خاندان سوائے، اور ہماری بڑی فیملی ہے، 7 بہن بھائی، 6 ایک طرف تھے، زبیر بھائی بیچارے اکیلے تھے پی ایم ایل این کی سپورٹ میں. وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی. سو ہم سیاست ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا، جو ٹی وی پہ میں نے سنا ہے زبیر بھائی کا، وہ ہے ہی یہی کہ جی انہوں نے افیکٹولی یوز کیا. میری اگر آپ ذاتی اسیسمنٹ پوچھیں گے، زبیر بھائی کی جوائننگ ہوئی تھی شہباز شریف کے ذریعے. شہباز شریف کے ذریعے جوائننگ ہونے کے بعد وہ مریم کے بن گئے. نہیں، مریم کے ساتھ آ گئے. وہ مارکیٹنگ ٹیم کے اندر 2013 کی کیمپین میں، یعنی ورک ویری کلوزلی ود مریم 2013 کی الیکشن کیمپین میں. وہاں سے وہ سینٹرل میں آ گئے، نواز شریف پرائم منسٹر بن گئے. تو یہ مجھے پتا ہے، دس آئی نو فار اے فیکٹ، کہ یہ انہوں نے بتایا تھا ہمارے دوسرے بھائی کو کہ شہباز شریف کو گلا تھا کہ زبیر صاحب تو اسلام آباد جا کے ہمیں بھول گئے. تو پارٹی میں اگر آپ ان کو دیکھیں بھی، ٹائمنگ دیکھیں زبیر بھائی کی، ساری ٹویٹس دیکھیں، سب کچھ، تو وہ نواز شریف کے کبھی بھی خلاف بات نہیں کرتے. وہ ہمیشہ نواز شریف کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں. اور جب تک وہ لگ رہا تھا کہ شاید نواز شریف دوبارہ پرائم منسٹر آ جائیں، اس وقت تک پارٹی میں رہے. حالانکہ اس وقت اینڈ میں سائیڈ لائن نظر آتے تھے. لیکن جس وقت وہ آ رہے تھے نواز شریف
پاکستان فتح کرنے کے لیے جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا اس کی پوری بھرپور کیمپین اور اس کے اندر حصہ اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے گئے. لیکن اس کے بعد جب الیکشن کے بعد شہباز شریف نے ٹیک اوور کر لیا, آئی تھنک ان کی شہباز شریف کے ساتھ ریلیشن شپ ایسی تھی کہ اس کے بعد وہ بالکل وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. مریم نواز پنجاب میں چیف منسٹر ہیں تو ہی کوڈ آلویز بی پارٹ آف دی پنجاب کیبنٹ. میں تو اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, تو آپ کو انہیں سے پوچھنا ہوگا کہ میرے خیال میں مریم کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ویسی اچھی نہیں رہی تھی جیسے پہلے تھی. لیکن اور یہ ایپیسوڈ کب وہ چینج ہوا یہ اسی وقت ہے جب انہوں نے, اور وہ رائٹلی کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو دوبارہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہوئی وہی پرابلم بن گئی, وہی بنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بیسس, اسی سے تحریک انصاف کی حکومت الٹی گئی, اسی سے پی ایم ایل این کی حکومت واپس آئی. جو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف تھے وہ, سو وہ تو آپ کے خیال سے ٹھیک بات نہیں ہے آن پرنسپل کہ اگر وہ خلاف تھے. اگر وہ خلاف تھے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے 1.5 سال کے بعد بھی تحریک انصاف کے اور عمران خان کے شدید ترین ناقد تھے اور مسلم لیگ نون کے بھرپور حامی تھے. تو مطلب اب کیا ہوا ہے, ناؤ ہی سپورٹس پی ٹی آئی اینڈ ہی سپورٹس پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں رائے حق پہ آ گئے, تو اچھی بات ہے. رائے حق پہ آ گئے کیونکہ وقاص صاحب نے کہا, شیخ وقاص نے, کہ وہ تو ہمارے جوائن کیے بغیر ہی ہمارا موقف دیتے ہیں, تو جوائن کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بٹ اتنے زیادہ وہ آپ کے خیال سے دل سے مان گئے ہیں پی ٹی آئی کو. دیکھیں مے بی یو کنونسڈ ہم, آپ نے جو پرائیویٹ ٹاکس کی میں نے ان کے ساتھ یہ کبھی بھی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اس وجہ, جو کوئی بھی وجہ ہو ان کے چینج آف مائنڈ سے. ہی سیز کہ میں پہلے بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا تھا, میں اب بھی وہی نعرہ لگاتا ہوں. ایکسیپٹ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اپریل 2022 میں, اور 2023 کے آخر تک مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کی. زبیر بھائی نے عمران خان کی شدید تنقید کی, تحریک انصاف کی شدید تنقید کی 2023 کے آخر تک. تو جو کچھ بھی ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ان کی تھنکنگ چینج ہوئی ہے وہ 2023 کے بعد ہوا ہے, 2024 میں ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ڈیفائن بٹ ٹو ٹاک فار اے پارٹی وین نو بڈی از ٹاکنگ فار دیٹ, یہ انہوں نے کیا ہے. بٹ آپ تو نہیں کہیں پی ایم ایل این جوائن کر لیں گے کسی وقت, اپوزٹ سائڈ پہ نہ آ جائیں آپ دونوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں فرق, انہوں نے کسی ٹی وی پروگرام میں بولا تو اس کا مطلب کیا میں سیاست چھوڑ دوں؟ میرا تو the answer is yes. اگر بھائی سیاست جو ہے, ہم کو خاندانی سیاستدان تو ہے نہیں نا. میں بار بار بول چکا ہوں کہ عمران خان نہ تو میں سیاست میں نہ آتا. عمران خان نے کہ کہا کہ یہ مشن ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے, ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بالکل عمران خان جو ہیں وہ نظر آتا تھا کہ ایک سنسیئر ہیں, دل سے مخلص ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت ہے, تم آ کے مدد کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, اس کے اندر مدد کرتے. سو میرے لیے تو کوئی 2 سیکنڈ بھی اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو میں کسی اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی یا اے این پی میں کیوں جوائن کروں گا. اگر کبھی دوبارہ سیاست میں آئے تو پی ٹی آئی میں ہی آئیں گے. میں نے وہ کرنے کی سیاست, میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ میرے خیال میں تو میں ہر ٹی وی پروگرام میں میری تمام تر ہمدردی, ابھی اس پورے پروگرام میں کیا بات ہو رہی تھی, میڈ فار پی ٹی آئی نہیں. سو سیاست میرے خیال میں تو ہمارے جیسے بیک گراؤنڈ کے جو شخص ہیں, لوگ جو ہیں, وہ تو سیاست میں کسی مقصد, کسی نظریے کے تحت آتے ہیں نا. تو وہ نظریہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں سیاست میں رہنا ضروری ہے, یہ تو کوئی نظریہ نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ. سو لاسٹ کویسچن ٹو یو, آپ کو لگتا ہے خان صاحب جیل سے کبھی باہر آئیں گے؟ بالکل آئیں گے, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے. کب ہونا یہ ظاہر ہے ناممکن ہے بتانا, کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا, جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایک بنیادی حقیقت نہیں بدلی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کا سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. کبھی نہ کبھی میرا ماننا یہ ہے, اور یہ میرے خیال میں بڑا خوش آئند ہے جو شاہ محمود قریشی اور باقی لاہور کے اسیران جو ہیں, انہوں نے جو یہ خط لکھا ہے یا پریس ریلیز کی ہے, میرے خیال میں بڑا خوش آئند ہے. اسی قسم کا کوئی سلسلہ ہوگا جس کے ذریعے کوئی حل نکالا جا سکے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کو اگر آپ واقعی میں ایک خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ایک مضبوط جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کا آپس میں کام کرنے کا ایک طریقہ کار جس میں مقابلہ ضرور ہو, تنقید ضرور ہو, ایسا نہیں کہ سب مان جائیں, لیکن
دشمنی میں نہ وہ بدلے، یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا.